حدیث نمبر ہے 565 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گرہن والی طویل حدیث جو پیچھے ہم نے پڑھی وہ والی حدیث ذکر کرتے ہوئے ہر صحابی اپنے اپنے حساب سے جو جو مشاہدے کیے ہیں جو جو دیکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں اسی طرح. حضرت عائشہ بھی نماز میں شریک تھی, حضرت اسماء بھی شریک تھی, وہ ہم اگلی حدیث میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے کھڑے کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ رہے تھے. پھر ہم نے آپ کو دیکھا پیچھے ہٹے تو پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت کا خوشہ دیکھا تھا جو میرے سامنے لٹکا ہوا تھا, کوشہ انگور کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا, اگر میں اسے لے آتا تو تم اسے کھایا کرتے جب تک دنیا باقی رہتی وہ ختم نہ ہوتا. پھر اس کے بعد مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے اس کے مثل خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا. جب آپ نے قدم مبارک اپنے پیچھے ہٹائے تھے نا دوزخ دکھلائی گئی. اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میں نے اس کی آگ کی روشنی میں اپنے اور تمہارے سائے بھی دیکھے تھے. ادھر سے روشنی آ رہی ہے, اس کی مخالف سمت میں آپ کا سایہ بن رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی آتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو دوزخ میں زیادہ پایا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے کفر کے سبب. سوال کیا گیا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ اللہ کا کفر کرتی ہیں, اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں, شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, اس کا احسان نہیں مانتی ہیں. اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرے پھر اتفاقاً کوئی بدسلوکی تیری جانب سے دیکھ لے تو بلا تعامل کہہ دے گی میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. ہمارے ہاں اس جملے کو کہا جاتا ہے جدوں دی اسکار کوئی خیر ویکھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ناشکری ہے کس کی؟ اللہ اس سے بچائے. اس ناشکری کے سبب عورتیں دوزخ میں زیادہ جائیں گی. اس لیے شوہروں کے شکوے نہ کیا کریں. اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو, اور لباس عیب چھپاتا ہے عیب دکھاتا نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر لباس میلا کچیلا ہو جائے داغدار ہو جائے اس کو دھو دیا جاتا ہے, دوبارہ سے استری کر کے پہنا جاتا ہے, بل شل سارے نکل جاتے ہیں. آپ اپنے لباس کو بھی تو یہ ناشکری جو خواتین میں پائی جاتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. وہ آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز لا کے دیں, ظاہر ہے ان سب نے جانا ہی ہے انشاءاللہ, ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے ان مسائل کا. اور انہی مسئلوں کی انہی باتوں کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے بڑھتے ہیں اور ماحول خراب ہوتے ہیں, پریشانیاں بڑھتی ہیں, خاندان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, خاندان پریشان ہو جاتے ہیں. ادھر سے میکے والے ادھر سے سسرال والے. امی بیچاری کو نیند نہیں آ رہی ہوتی اور یہ آرام سے رہ رہی ہوتی ہے. ایک بار جا کے سنا ہی چار باتیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, خود آرام سے گھر میں اس کے ساتھ رہ رہی ہے, امی بیچاری پریشان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں کس کی؟ شوہر کی کر رہے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں. تو جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے ہم وہ کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں ایسے برے اعمال سے. اور یہ وہ عمل ہے جو عورتوں کو کثرت سے جہنم میں لے جانے کا سبب. اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ شوہروں کو بھی احساس کرنے والا بنائے. یہ ناشکری سے بچیں. باقی